الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، خلاصہ قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ پاک نے ایک پارے کے اندر جو بنیادی ہدایات دی ہیں، ہم ان پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی کتاب کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم ان پہ باضابطہ غور و فکر کریں اور روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہاں بنیادی ہدایات پہ توجہ دیتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ سکیں، اپنا رشتہ اللہ پاک کے کلام سے مضبوط کر سکیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ آئیے 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی ہدایات دی ہیں ان پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں یہود و نصارہ کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان میں یہود کا طرز عمل کیا ہے اور نصارہ میں کتنے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، یہ وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اس سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں جو انصاف کا پہلو ہے ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں دعوت کا کام جو لوگ کر رہے ہیں اہل ایمان، ان کے لیے روشنی موجود ہے، ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جنرلائزیشن سے، تعمیم سے کام نہ لیں، وہ تمام لوگوں کو ایک ہی چھڑی سے نہ ہانکیں، دیکھیں کہ کون کس طرح کے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا جانا چاہیے۔ نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل نرم ہیں، تو ان کے پاس ہمیں دعوت کس انداز میں لے کر جانی ہے، اور جو لوگ دوسرے انداز کے ہیں ان سے کس طرح سے مخاطب ہونا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تفصیل ہمیں بتا رہا ہے تو ہمیں یہ حقائق ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں کھائیں، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کر لیں۔ یہ حلال کرنا اور حرام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہم بندوں کا کام نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان سے استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیے، اور کسی چیز کو بطور خود حرام قرار دینا یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکام بیان کیے ہیں، قسم اور اس کے کفارہ کا ذکر ہوا ہے کہ لغو قسم کی قسم جو انسان ایسے ہی کھا لیتا ہے اس پر تو خیر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن باضابطہ اور نیت و ارادے سے جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا پڑے گا، یا کپڑا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنی ہوگی، اور اگر استطاعت نہ ہو تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی قسم کی حفاظت کریں، اور قسم اگر کھانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھانی چاہیے، ورنہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر قسم کھانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے، اور نہیں تو انسان خاموش رہے۔ قسم اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور احکام بیان کیے ہیں۔ شراب سے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا سے، تھان سے، پھال نکالنے اور یہ سب جو الٹے سیدھے کام ہیں ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے اور اس طرح کے جو دوسرے کام ہیں، ان کے ذریعے شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اہل ایمان کے درمیان عداوت و دشمنی کے بیج بونا چاہتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں اسے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یہ تمام بے حیائیوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اپنے آپ میں جیسے شراب ماں ہے۔ چونکہ انسان جب اپنے آپ میں نہیں رہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اہل ایمان کو کہ وہ شراب نوشی کریں۔ انسان ایمان والا بھی ہو، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا بھی ہو، اور شراب نوشی بھی کرے، یہ اپنے آپ میں عجیب بات ہے۔
لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس لت کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اس کا حکم بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سمندر کا شکار جائز ہے، پھر خانہ کعبہ، حرمت والے مہینے، حرم میں قربانی ہونے والے جانور اور جانوروں کے گلے میں لگائے گئے پٹھوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب شعائر ہیں اور ان سے لوگوں کے یہ سب قائم رہنے کے ذرائع ہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و علم کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے جو منسلک چیزیں ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، ان کی عظمتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے قلب و جگر کی، اپنے قلب و نگاہ کی تطہیر کی کوشش کرنی چاہیے، وہ پاکیزگی اپنے اندر لانی چاہیے، وہ تقوی اور وہ خشیت جو ان چیزوں سے منسلک ہیں اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ان چیزوں کو قائم رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اصول کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی، جو باتیں ابھی نہیں بتائی گئی ہیں، تو غیر ضروری طور پر چیزوں کو پوچھنے کی کوشش نہ کی جائے، غیر ضروری طور پر چیزوں کو نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ پوچھیں گے پھر آپ عمل نہیں کریں گے تو جب وہ وضاحت ہو جائے گی تو وہ چیز آپ کو ناگوار گزرے گی۔ تو جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی کثرت سوال سے منع فرمایا کہ جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکم دیا جا رہا ہے سیدھے سے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وصیت اور گواہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں بعض تفاصیل بیان ہوئی ہیں کہ اگر بھول جائے آدمی تو کیا کرنا چاہیے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ کس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ وہ دسترخوان اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان اتار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ معجزہ بھی عنایت کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے، یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا اپنے ان ماننے والے لوگوں کو، تم نے کہا تھا کہ مجھے یعنی اللہ پاک کو چھوڑ کر کے تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کرنا شروع کر دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، ہم نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے ہم سے کہنے کے لیے کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ ہم نے ان سے کہا، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کے میری اور میری ماں کی عبادت کرنے لگے؟ نصارہ کے لیے خاص طور سے بڑی عبرت کا یہاں سامان ہے، اور اگر وہ غور کریں تو انہیں یہاں وہ چیز ملے گی جو انہیں کہیں نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تفصیل بیان کی ہے، جو حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے، وہ حقیقت اور وہ سچی تصویر دوسری جگہ کہیں ملنے والی نہیں ہے، اور یہ صحیح تصویر ہے۔ اور آج بھی جو صحیح نصارہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تصویر کہاں ہے، اصل عظمت جو ان کی ہے ان کو کہاں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور سے جب ہم اہل کتاب سے بات کریں تو یہ حقائق ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ پھر سورہ نام ہے، اس میں توحید کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں اور سمجھایا گیا ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ ہونے والا نہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی دوسرا انسان قادر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کا مالک ہے، وہی متصرف فی الکون ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیسے لو لگا سکتے ہیں؟ اور یہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی مختلف صورتوں، آیتوں، پاروں میں یہ حقائق بیان کیے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، خود ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس اللہ کے بندے ہیں جو ہر ایک چیز پہ قادر ہے، اور وہی ہماری مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ ہمیں کسی اور سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت بار بار اسی لیے سمجھاتا ہے کہ کسی بھی قسم کے وسوسے کے ہم شکار نہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو قیامت کو نہیں مانتے، کہ
کہ قیامت تو یکایک آ جائے گی، قیامت تو آنی ہے، فیصلہ تو ہونا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے دلاسا دلایا ہے کہ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، لوگ ماننے والے کم ہوتے ہیں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ دنیاوی نعمتوں میں اندھے ہیں انہیں اپنے انجام کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، ان کے سامنے حقائق بیان کیے اور بتلایا کہ تم کس طرح اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر کائنات پہ غور کیا، ستارے کو دیکھا، کہا ہاں یہ روشن ہے، یہ معبود ہو سکتا ہے۔ چاند کو دیکھا، اچھا یہ تو اس سے زیادہ روشن ہے، اس سے بڑا ہے، یہ معبود ہو سکتا ہے۔ سورج کو دیکھا، نہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں کے بارے میں، مظاہر کائنات کے بارے میں غور کر کے، اور پھر جب یہ باری باری سے پھر ڈوبتے گئے تو کہا نہیں، ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ہونے کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ عظمت حویدہ ہوئی، اور انہوں نے کھل کر اپنی قوم کو پھر توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لوگو، وہ اللہ جو ڈوبتا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دو یا اپنے جیسے انسانوں کے آگے ماتھا ٹیکنا شروع کر دو۔ یہ انسان کے سر کی عظمت کے خلاف ہے کہ یہ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک جائے۔ یہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی سلیقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان اس طرح رکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کو، اپنی اس توحید کو شرک سے کسی طرح آمیز نہیں ہونے دیتے، دراصل ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہاں شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان الشرک ظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا جائے، اس کا جو مقام ہے وہ مقام اس سے لے کر کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ناحق کیا ہو سکتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اس بارے میں کافی غور کرنے کی ضرورت ہے، کافی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ حقیقت کیوں یاد دلاتا ہے، کیوں شرک سے بچنے کی اتنی تلقین کرتا ہے، کیوں توحید کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید دیکھنے کو ملتی ہے، کیوں اتنی تلقین ہے۔ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ اگر کمزور پڑ گیا تو ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام تمام کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ انبیاء ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی راہ پہ چلنا ہے، ان کی توحید کی جو راہ ہے، ان کی جو صداقت کی راہ ہے، ان پہ چلنا۔ ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ان تمام نے اپنی اپنی قوم کو کس طرح سے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اور جو سماجی برائیاں ان میں تھیں ان سے ان کو روکا اور بتلایا باضابطہ سلیقے سے کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ تو یہ جو نبیوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی ضرورت ہے، توحید کے راستے پہ، ایمان کے راستے پہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی جو ان انبیاء کے راستے سے یہ دعوت دی ہے، اس میں یہ بات بہت کلیئر ہے کہ متصرف فی الکون، اس پورے کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے، مانگا اسی سے جانا چاہیے جو دے سکتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو انسان کو شرک سے بچ کر
توحید کے راستے پہ گامزن ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں بہت باتیں بتائی گئی ہیں، توحید سے متعلق اصولی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایک اور بڑی اصولی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، عبادت تو صرف اسی کی ہونی چاہیے، دعوت تو اسی کی طرف دی جانی چاہیے، لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو اسے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام نے اصول بقائے باہم کا کتنا اچھا اصول دیا ہے۔ وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ یہاں زبردستی کی کوئی بات ہے، وہ ذرا ان آیات پہ غور کریں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دین سمجھا رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ پاک کے علاوہ جو لوگ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت میں لگتے ہیں، ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر آپ یہ غلطی کرو گے تو وہ بھی نادانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے لگیں گے۔ تو اصول دیکھیے کتنا اہم دیا گیا کہ بقائے باہم کے لیے ایک جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی زبان سے مخاطب نہ کیا جائے، معبودوں کے بارے میں الٹے سیدھے انداز میں تبصرہ نہ کیا جائے، اور آج کی دنیا میں اس اصول کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بنیادی ہدایت دی گئی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روشنیوں سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔